اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ ہے کہ خداوند متعال نے ایک صحرائی گوسفند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ایک روز معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام صحرا میں گوسفند چرا رہے تھے کہ اچانک اس بیابان اور صحرا میں ایک دلربا معشوق کی آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ وروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے بندہ خدا، تو نے میرے محبوب کا نام لیا، اگر ایک دفعہ اور کہو تو اس گوسفند کا تیسرا حصہ تجھے دے دوں گا۔ دوبارہ آواز آئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ وروح۔ پھر جناب ابراہیم نے کہا، ایک دفعہ اور میرے محبوب کا نام لے لو تو آدھا گوسفند تجھے دے دوں گا۔ میں اس ذکر کا عاشق ہوں اور اس ذکر سے لذت حاصل کر رہا ہوں۔ کوئی کہے آواز بلند ہوئی، کوئی کہے آواز بلند ہوئی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ وروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایک دفعہ اور کہو، تمام گوسفند میں تم کو دے دوں گا۔ اس نے پھر کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے صاحب صدا و ذکر، یہ ذکر کہنے والے، آؤ اور یہ گوسفند اپنا مجھ سے لے جاؤ۔ دیکھا کہ حسین اور جمیل جوان ہے، بہترین لباس پہنے ہوئے نکل کر سامنے آیا اور کہا، اے ابراہیم، وہ میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ گوسفند تمہارا ہے، اور پھر خدا حافظ کر کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند قدم ہی چلے تھے کہ جوان نے آواز دی، ابراہیم ادھر آؤ۔ جناب ابراہیم جوان کے قریب آئے۔ جوان نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اپنا گوسفند تو لیتے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ گوسفند آپ کو بخش دیا ہے میں نے۔ جوان نے کہا، اس کا میں کیا کروں گا؟ میں تو جبرائیل ہوں، میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ پاک اس طرح امتحان لیتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے، علی ابن ابراہیم نے روایت کیا، حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ 30 روز میں توریت ان کے پاس بھیجی جائے گی۔ آپ نے بنی اسرائیل کو وعدہ خدا کی اطلاع دی اور کوہ طور کی جانب روانہ ہوئے اور اپنی قوم میں ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب 30 روز گزر گئے اور موسیٰ واپس نہ آئے تو ان لوگوں نے ہارون کی اطاعت ترک کر دی اور چاہا کہ ان کو مار ڈالیں، اور کہنے لگے کہ موسیٰ نے ہم سے غلط کہا اور ہمارے پاس سے بھاگ کر چلے گئے۔ اس وقت شیطان ایک مرد کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ موسیٰ تمہارے درمیان سے بھاگ گئے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا اپنے زیورات جمع کرو تاکہ میں تمہارے لیے ایک گوسفند بنا دوں۔ سامری موسیٰ کے قلب لشکر کا سردار تھا۔ جس روز کہ خدا نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کیا، اس نے جبرائیل کو دیکھا کہ ایک مادہ حیوان پر سوار ہے اور وہ جانور جس جگہ قدم رکھتا ہے وہ زمین حرکت کرنے لگتی ہے۔ تو سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے کی خاک اٹھا لی، دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے۔ اس نے اس کو ایک تھیلی میں ڈالا، ایک تھیلی میں ڈال کر رکھ دیا اور بنی اسرائیل پر فخر کرتا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی خاک ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچڑا بنایا کہ میرے پاس ایک ایسی خاک ہے جو میں جس چیز میں ڈالتا ہوں اس میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب شیطان نے بنی اسرائیل کو فریب دیا تو ان لوگوں نے بچڑا بنایا۔ پھر وہ سامری کے پاس آیا اور کہا، وہ خاک جو تیرے پاس ہے وہ لے آؤ، اور اس نے لے کر بچڑے کے شکم میں رکھ دی۔ تو اسی وقت وہ بچڑا حرکت میں آیا اور بولنے لگا، اور بال اور دم اس کے پیدا ہو گئے۔ اسی وقت بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کیا۔ وہ 70,000 اشخاص تھے، ہر چند ہارون ان کو نصیحت فرماتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچڑے کی پرستش نہیں کریں گے جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے، اور چاہا کہ ہارون علیہ السلام کو ہلاک کر دیں۔ ہارون علیہ السلام نے ان سے دوری اختیار کی، غرض وہ اسی حال پر قائم رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 روز طور پر گزر گئے۔ خدا نے ان کو 10 ذی الحجہ کو توریت عطا فرمائی جو تختیوں پر نقش تھی۔ اس میں وہ سب کچھ مثل احکام و موعظہ اور قصے موجود تھے جن کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ پھر خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ ہم نے تمہاری قوم کو امتحان میں ڈال دیا ہے۔ سامری نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور لوگ سونے کے بچڑے کی پرستش کرنے لگے جو بولتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی گوسالہ تو سامری نے بنایا ہے، آواز اس میں کس نے پیدا کر دی؟ فرمایا، میں نے پیدا کر دی ہے۔ اے موسیٰ، جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے میری جانب سے منہ پھیر لیا ہے اور گوسالہ کی طرف مائل ہو گئے تو میں نے ان کے امتحان کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک جب امتحان لینا چاہتا ہے تو اس طرح امتحان کو سخت بنا دیتا۔ سورہ عنکبوت میں آیا کہ احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون،
کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے اور وہ صرف اس پر چھوڑ دیے جائیں کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ پھر دوسرے مقام پر سورہ طہ میں آیا ہے قَالَ فَإِنَّكَ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَزَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اور اے پیغمبر آپ ان پر صبر کرنے والوں کو بشارت دے۔ پھر سورہ کہف میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ پھر سورہ انفال میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں۔ روایات میں بھی کئی مقامات پر آزمائش و امتحان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہے، اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہے، اس کے بعد جس کا رتبہ بلند ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ مومن کی مثال ترازو کے پلڑے کی سی ہے، جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی مصیبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ دنیا میں مومن بقدر اپنے دین کی آزمائش کیا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں مومن کی آزمائش اس کے دین کے مطابق کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک مقام ہے کہ جسے انسان نہیں پاتا جب تک اس کا جسم مبتلا امتحان اور مصیبت نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، اصول کافی کی روایت ہے کہ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا، خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ہم اس دنیا میں آ گئے اور ہماری کسی قسم کی آزمائش نہیں ہوگی اور بس یہی دنیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ انسان کی بھول ہے۔ قرآن و روایات میں آزمائش و امتحان اور مصیبت کا ذکر ہوا ہے، اور انسان کا امتحان اس کے ایمان کے اعتبار سے ہوگا۔ جتنا ایمان قوی ہوگا اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ اب یہ کس طرح پتہ چلے کہ مثلا مال اور اولاد ہمارے لیے امتحان ہے یا مصیبت ہے؟ اگر شکر الہی اور عبادات میں ان کے بعد کمی آ جائے اور زبان پر شکوہ اور شکایت جاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ مصیبت ہے، اور اگر شکر اور عبادت میں کمی نہ آئے بلکہ اضافہ ہوتا چلا جائے تو سمجھ لو کہ یہ امتحان ہے۔ کسی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ انبیاء، پھر اوصیاء اور پھر مومنین، اور اس کے بعد مومنین بقدر اپنے ایمان اور حسن عمل کے معرض امتحان میں آئیں گے۔ جس کا امتحان اور عمل صحیح ہوگا اتنی ہی اس کی مصیبت بھی سخت ہوگی، اور جس کا امتحان ہلکا اور کمزور ہوگا اتنی ہی اس کی مصیبت بھی کم ہوگی۔ حال ہمیں ہمیشہ امتحان اور آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب آزمائش کی جلغار ہوئی، کبھی مال برباد ہوا، کبھی فصل تباہ ہوئی، کبھی باغ تباہ ہو گئے، کبھی 12 بیٹے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ چھت گرتی ہے اور سارے کے سارے لقمے اجل بن جاتے ہیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام شکر پہ شکر بچا لاتے رہے کہ یا اللہ یہ فصل بھی تو نے اگائی تھی اور تو نے واپس لے لی، مجھے کیا شکوہ؟ یہ مال بھی تو نے دیا تھا اور تو نے واپس لے لیا، مجھے کیا شکایت؟ یہ مال مویشی جانور بھی تو نے دیے تھے اور تو نے واپس لے لیے، مجھے کیا گلا؟ اور یہ بیٹے بھی تو نے دیے تھے اور تو نے واپس لے لیے، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام شکر پہ شکر بجا لاتے رہے۔ شیطان و تو نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نہیں مانتا کہ ایوب تیرا شکر گزار بندہ ہے، اسے کوئی بدنی تکلیف دے۔ لہٰذا ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیماری طول پکڑ گئی، اور بیماری اتنی طول پکڑ گئی کہ پھر آبادی میں رہنے والے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اکیلا کر دیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اب تو نے مجھے اتنی مصیبتوں اور تکلیفوں میں ڈال دیا ہے کہ دشمنوں کی زبانیں دراز ہونے لگی ہیں کہ یا اللہ اس بھری کائنات میں ہی تیرا واحد بندہ تھا جو تیری دین کی تبلیغ کرتا تھا، جو تیری توحید کا قائل تھا، جو تیری توحید کا پرچار کرتا تھا، جو تیرے دین کی نشر و اشاعت کرتا تھا، تو نے مجھے اتنی تکلیف اور مصیبتوں میں ڈال دیا ہے کہ اب زبانیں دراز ہونے لگی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ایوب اللہ کا سچا نبی ہوتا تو یہ مصیبت میں کیوں آتا؟ اگر ایوب علیہ السلام
اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا تو اس کے بیٹے کیوں مرتے، اگر ایوب سچا ہوتا تو اس کی فصل کیوں تباہ ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب، میں مانتا ہوں کہ تو ہی بھری کائنات میرا واحد بندہ تھا جو توحید کا قائل تھا، تو میرے دین کی تبلیغ بھی کرتا تھا، تو میرے دین کے دشمنوں سے لڑائیاں بھی لڑتا تھا، تو میرے دین کی نشر و اشاعت بھی کرتا تھا، لیکن مجھے یہ بتا کہ یہ سارے کام کرنے کی توفیق تجھے کس نے عطا کی تھی؟ تو ایوب علیہ السلام جاگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ تو تیرا ہی لطف و کرم تھا، یہ تو تیری ہی عنایت تھی، یہ تو تیرا ہی لطف و کرم تھا، یہ تیری ہی عنایت تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب، پھر احسان نہ دھرو بلکہ میری اس نعمت کا بھی شکریہ ادا کر۔ تو میرے عزیزو، انبیاء علیہ السلام پر بہت سخت امتحانات آتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان کا درجہ کامل ہوتا ہے، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، لہٰذا ان پہ امتحان بھی سخت سے سخت آتا ہے۔ لیکن پھر انبیاء کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان پر سخت امتحانات آتے ہیں، یعنی جتنا ایمان قوی ہوگا امتحان بھی اسی حساب سے آئے گا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خدا کے برگزیدہ بندوں کی معرفت عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔